ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی مجھے ان سے آخری ملاقات یاد آ گئی۔ میں دلی سے پاکستان لوٹ رہا تھا۔ انہیں خبر تھی کہ شاید اب میں اس شہر تواتر سے نہیں آیا کروں گا۔ مجھے خدا حافظ کہنے وہ دل کے عارضے کے باوجود سیڑھیوں سے اتر کر سڑک پر الوداعی مصافحہ کرنے آئے۔ زندگی کے مشکل ترین لمحات میں بھی اپنے جذبات پر قابو پانے کے عادی گیلانی صاحب کا لہجہ اداس تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ ان کی فرمائش تھی کہ میں لاہور جاؤں تو اقبال کے مزار پر حاضر ہو کر ان کا سلام پہنچاؤں۔ وہ یہ کہتے ہوئے مزید دکھی ہو گئے کہ مجھے شاید یہ سعادت کبھی نصیب نہیں ہو پائے گی۔ ان کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ جنرل مشرف کے اقتدار کے دوران بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا حل ڈھونڈنے کی کوشش ہوئی تھی۔ اسے تیز تر بنانے کے لیے کئی حریت پسند رہنماؤں کے ساتھ بھارت نواز تصور ہوتی کشمیری قیادت کو بھی پاکستان کے دورے کی اجازت ملی۔ سید علی گیلانی واحد رہنما تھے جنہیں بھارتی حکومت نے پاسپورٹ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ اقبال کے مزار پر حاضر نہ ہو سکے۔ علی گیلانی صاحب کو پاکستان کے کئی طاقتور حلقے اور دانشور بھی انتہا پسند تصور کرتے تھے۔ ان کو انتہا پسند ٹھہراتے ہوئے یہ حقیقت فراموش کر دی جاتی ہے کہ علی گیلانی صاحب ایک نہیں 3 بار مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ وہ بنیادی طور پر ایک صحافی بھی تھے۔ ریاستی اسمبلی کا رکن ہوتے ہوئے وہ گفت و شنید کے ذریعے ہی مسئلہ کشمیر کا حل ڈھونڈتے رہے۔ 1999 میں لیکن یہ جان لیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو ہر صورت ہڑپ کرنے کو بضد ہے، مذاکرات کا محض ڈھونگ رچاتا ہے۔ روایتی سیاست کشمیر کے عوام کو حق رائے دہی نہیں دلوا سکتی۔ وہ اس سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ روایتی سیاست سے کنارہ کش ہو جانے کے باوجود وہ مگر کسی گوریلا رہنما کی طرح پہاڑوں میں غائب نہیں ہو گئے تھے۔ برسرعام اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ ہتھیار اٹھانے کو مجبور ہوئے نوجوانوں کے لیے ان کی جرأت، استقامت اور ثابت قدمی مشعل راہ تھی۔ ذاتی طور پر وہ مگر کسی گوریلا تحریک میں متحرک نہیں تھے۔ ان کی مزاحمت بنیادی طور پر فکری اور نظریاتی تھی۔ بھارتی ریاست مگر اسے بھی برداشت نہیں کر پائی۔ ان کی زندگی کو مسلسل اجیرن بنائے رکھا۔ علی گیلانی صاحب کے برعکس حریت پسند رہنماؤں کی اکثریت نے مقبوضہ کشمیر کے شہری متوسط طبقے کو متحرک رکھنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ ہڑتال ان کے احتجاج اور مزاحمت کا کلیدی ہتھیار رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے سیاسی جدوجہد میں مصروف رہے کشمیری عوام کی بے پناہ اکثریت مگر 1990 کا آغاز ہوتے ہی اس نتیجے پر پہنچی کہ پرامن جدوجہد کشمیر کو اقوام متحدہ کے وعدے کے مطابق ہوئے استصواب کے ذریعے پاکستان کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ وہ ہتھیار اٹھانے کو مجبور ہوئے۔ گیلانی صاحب ان کے جذبات سے جبلی طور پر آگاہ تھے۔ اسلحہ بردار مزاحمت کی مذمت یا اس سے فاصلہ رکھنے کو آمادہ نہ ہوئے اور یوں انتہا پسند ٹھہرا دیے گئے۔ بنیادی طور پر ادب اور شاعری کے عاشق متشدد مزاحمت کی ستائش کو کیوں مجبور ہوئے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا انہیں انتہا پسند پکارنے والوں پر واجب ہے۔ مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کے بعد جو اقدامات لیے انہوں نے گیلانی صاحب کے دیرینہ موقف کو برحق ثابت کیا ہے۔ ماضی کی ریاست جموں و کشمیر کو اب لداخ سے کاٹ کر دلی کی براہ راست غلام ہوئی یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا ہے۔ پوری کاوش ہو رہی ہے کہ وادی کشمیر میں غیر کشمیری بسا کر وہاں کی مسلم اکثریت کو ختم کر دیا جائے۔ گیلانی صاحب یہ دکھ لیے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کے سنگین ترین مرحلے کے دوران پاکستان اپنا کردار کما حق انداز میں ادا نہ کر پایا۔ میں عام پاکستانی ہوتے ہوئے ان کی روح سے معافی کا طلبگار ہوں۔